یہ چل رہی تھی کہ خواتین کو نوکری نہ دینا معاشرے کے لیے بھی مفید ہے. اقتصادیات اور معاشیات کے ماہر ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ عورتوں کو نوکری نہ دی جائے. میں نے کہا کہ یہ اقتصادیات اور معاشیات کے لحاظ سے بھی معاشرے پر ظلم ہے، کیونکہ ایک شوہر نوکر ہے، اب آپ نے اس کی بیوی کو بھی نوکری دے دی تو اس کا گھرانہ امیر سے امیر تر ہو گیا، ڈبل آمدنی ہو گئی. لیکن اس لڑکی کی جگہ جس مرد کو نوکری نہیں ملی اس کا گھرانہ تو اجڑ گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے ماں باپ بھوکوں مر رہے ہیں. یہ معاشرے پر ظلم ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ ضرور حکم دیتے ہیں کہ اپنی دکانوں میں اور اپنے گھر میں ہر جگہ عورتوں کو ملازم رکھ لو، مگر اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے. یعنی عجیب زبردست بات ہے. اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نوکری کرنے کی اجازت نہیں. اب نوکری کون کرے؟ مرد کرے. یہ کوئی عجیب عقلی بات بتائی. اب اگر اس بات کی اجازت مل جائے کہ مرد بھی نوکر ہو شوہر بھی نوکر، جو بیوی بھی نوکری کرے اور شوہر بھی نوکری کرے، تو شوہر بھی جا رہے ہیں اب بیوی بھی جا رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچوں کا کیا حال ہوگا، بچے پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر پیدا نہیں کریں گے تو تمہارا نسل ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی نسل کو بڑھاؤ. اور اگر بچے پیدا ہوں گے تو پھر اس بچوں کو کون سنبھالے گا؟ مرد سنبھالے گا یا عورت سنبھالے گا؟ کیونکہ دونوں جا رہے ہیں دونوں، تو لہٰذا ان بچوں کی زندگی خطرے میں ہو گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس نوکری کے لیے عورت چلی گئی، اگر عورت پر پابندی حکومت کی طرف سے ہو جائے تو نوکری لازمی کسی مرد کو ملے گا نا، تو لہٰذا اس کا پورا گھر اس سے چلے گا. عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے صبح سویرے جانا اور وہاں نوکری کرنا، ادھر کرنا وہ کرنا یہ کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام نے عورت کو بادشاہ گھر کا ملکہ بنا دیا. آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کے شوہر پر حکم میں واجب ہے کہ وہ تیرے لیے کما کر لائے. آپ یہاں پر اس اپنی مرضی سے کھانا پکا کے کھاؤ، اس کو خدمت کرو اور اپنے عیش اڑاؤ. یہ شریعت نے ادب سے رکھا. لیکن آج کل ان پیشنوں نے کہ عورت کو باہر نکال، عورت کو باہر نکالیں گے. ایک تو یہ کہ جب بھی ایک عورت باہر نکلتی ہے تو فرمایا کہ 4 شیطان اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. تو کوئی آدمی آپ جات چل رہے ہوں، یہ تجربہ کر کے دیکھو، دور سے کوئی عورت آ رہی ہے، آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا، اچانک آپ کی نظر اٹھیں گے وہ فوراً گزر جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شیطان ان کے ساتھ. تو لہٰذا ایک تو یہ کہ خود معاشرے میں تباہی. پھر یہ عورت جب بوڑھی ہو جائے گی وہ کیا کرے گی؟ وہ اولاد کا کیا ہوا؟ بہت ساری یہ معاشرے پر ظلم ہے. اس لیے شریعت تو ارحم الراحمین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے نعوذ باللہ امت کے لیے کوئی اچھی بات تھی وہ آپ نے نہیں بتائی؟ یہ تو شان رسالت کے خلاف. تو لہٰذا اچھی بات یہ ہے کہ عورت کو گھر میں رکھو، اپنے گھر کی جتنا بھی کیا ہے گھر کا بادشاہ بناؤ، لیکن خود جو ہے آپ جائے نوکری کرے، ملازمت کرے اور ذمہ داری کرے، کچھ بھی کر سکتے ہو. عورت کو بچوں کے لیے کما کر لاؤ. تو اس سلسلے میں معاشرے میں توازن رہے گا اور نہ عورتوں سے فساد و فتنہ پھیلے گا. نہ کیا اب جب ایک عورت وہ کسی اور آفس میں، مرد کسی اور آفس میں، تو آپ کو کیا ہے؟ اب وہ بھی تو مرد ہے نا جو جس آفس میں یہ عورت کا کام کرتی ہے. تو یہ تو ایسے کہ آپ نے بلی کے سامنے گوشت رکھ دیا اور بلی سے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے حج کر کے آیا، میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، اس کو دیکھنا نہیں. تو کیا خیال ہے بلی اس ایسی پر محفوظ رہے گی؟ سوال نہیں ہو سکتا. وش و مقت پرسیدھی وقشی چیزیں حج کر گئی آگاہ اس کار رکھ لے نہ داخلی سے کیا جانا نہیں سمجھے کیا بھی جو ہے وہ کیا. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل اسلام اور اسلامی منشا کے خلاف ہے کہ عورت نوکری کرے. اسی سے سارے فتنے چل پڑتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے شریعت نے اس کو پردے میں رکھا. میراث میں خواتین کو آدھا حصہ دینے کی ایک حکمت. ایک مسئلہ یاد آ گیا کہ میراث کا حکم یہ ہے کہ میراث میں لڑکی کا ایک حصہ ہے اور لڑکے کے 2 حصے کیوں ہیں. اس کا راز میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عطا فرمایا. جب میں نے بڑے بڑے علماء کے سامنے بیان کیا تو ان کو بھی وجد آ گیا کہ چونکہ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اور لڑکی کا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ہے، دیکھا جائے تو لڑکی کو اس سے ایک حصے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ اس کا روٹی کپڑا مکان شوہر کی ذمہ ہے. لیکن اللہ نے ایک حصہ اس کا بھی رکھ دیا کہ کبھی مرنڈا وغیرہ پینا چاہے تو شوہر سے مانگنا نہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے 2 حصے اس لیے رکھے کہ لڑکے کو اپنی روٹی کپڑا مکان کی بھی فکر ہے اور اپنی بیوی کی بھی فکر ہے. تو ڈبل فکر والوں کو ڈبل حصہ دیا گیا. بتائیے کتنا اہم مسئلہ حل ہو گیا. بہرحال اپنے بزرگان دین سے مشورہ کرو، اہل فتویٰ سے مشورہ کرو، ورنہ ایمان کی خیر نہیں. جیسے پیٹرول پمپ پر لکھتے ہیں کہ نو اسموکنگ پلیز. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ آگ سے پیٹرول پمپ جل جائے گا تو حسینوں کی آگ سے ایمان بھی جل جائے گا. اس لیے عورتیں جب باہر آئے گی تو ہمارا آپ کا ایمان بھی جلا سکتا ہے. یہ کتنا عجیب حکمت ہے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے. یہ جو مارچ میں ابھی آزادی مارچ عورتوں کا نکلا، ایسے فوج خرافات بکواسات پلے کارڈوں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بالکل اسلام اور اسلام کی منشا کے سراسر خلاف ہے، کفر کی باتیں.
تو اس میں ایسے لکھتے ہیں کہ ہماری جسم ہماری مرضی، بکواس لکھا ہوتا ہے، اس طرح اور بھی بکواسات. تو اس لیے اس طرح ایک عورت نے یہ اعتراض کیا تھا. جب ابھی حکمت سمجھ آ گیا کہ لڑکی کو ایک حصہ ملے گا، اس لیے کہ لڑکی جب تک نابالغ رہے گی تو نابالغ ہونے کے وقت میں اس کا خرچہ کس پر ہے؟ والد پر ہے، بھائیوں پر ہے، والد پر ہے، جو ہے اس پر ہے. اب دیکھو بلوغ تک تو اس پر ہے. جب بالغ ہو کے تو لامانا ہر عورت کو شادی کرنا، نکاح دینا ہوگا تو آپ نکاح میں دیں گے تو لہٰذا شوہر پر ہے. تو اس میں کسی قسم خرچے کی ضرورت تو ہے نہیں. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے یعنی ان عورتوں کے اتنا احترام کیا کہ بھائی باپ سے اگر اس کو پھر بھی کیا ہے، باپ سے اگر باپ مر گیا تو اگر اس کی لڑکی ہے تو کم سے کم ایک حصہ اس کو پھر بھی دیا جائے. اور لڑکے کو کیوں دو حصے؟ اس لیے کہ ایک تو اپنا روٹی کپڑا مکان اور ایک بیوی کا جو اس بیوی کرے گا، تو اس لیے شریعت نے اس کو دو حصے. اس کا فکر ڈبل ہے تو دو حصے، اس کا کوئی فکر نہیں پھر بھی ایک حصہ دے دیا. تو ایک حصے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے اپنے کرم سے عورتوں کو ایک حصہ دے دیا. اور اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو مافیا والے، اور اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ شریعت میں ایک حکم مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے عورت کو قتل کر دیا تو اس عورت کی جو دیت ہے خون بہا، جو مطلب خطان قتل ہوا تو قصاص تو برابر ہے. لیکن اگر خطان کسی نے کسی عورت کو قتل کیا تو اس کی قیمت جو ہے وہ 50 اونٹ دیں گے. کتنا دیں گے؟ اور اگر مرد کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی قیمت اور دیت 100 اونٹ ہے. کتنے؟ تو اس پر لوگ بہت اعتراض کرنے لگے کہ بھائی دیکھو اسلام کے اندر دیکھو عورتوں کا عدد نہیں، عورت جو ہے مرد کے برابر نہیں ہے، یہ ہوا. تو اس پر اس کے جواب علماء نے دیا، عجیب جواب دیا. دیکھو یہ ایسے بدبخت لوگ اوپر دیکھتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھیں. آئین اسلام نے بہت کمال کر دیا اس جگہ میں. یہاں پر دیکھو اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کا دیت کون لیں گے؟ اس کا باپ لیں گے یا شوہر لیں گے نا؟ تو اس کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ 50 ملیں گے. اور اگر مرد قتل ہو جائے تو اس کا دیت اس کا عورت لیں گے نا، اس کو کتنا ملے گا؟ تو یہ انصاف ہو یا بے انصافی ہوا؟ سب سے بڑھ کر انصاف. مرد کو 50 اونٹ کی قیمت، جو مر گیا وہ تو چلا گیا، اصل جو پیچھے رہ گئی تو اس کے لیے ہے نا. تو پیچھے رہے گی، اگر عورت مر گئی تو اس کے پیچھے رہنے والا مرد ہے وہ 50 اونٹ لیں گے. اور اگر کیا ہے مرد مر گیا ہے تو پیچھے رہنے والے عورت ہے اس کے خاوند مر گیا، اس کو 100 اونٹ ملے گا. تو لہٰذا کتنا ہے؟ اللہ نے اتنا ہر جگہ میں اس طرح. یہ بدبخت لوگ جو ہے یہ آزادی مارچ پہ اس طرح بکواسات کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف کیا ہے اعتراضات کرتے ہیں. تو کسی قسم کی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ ایسی باتیں ہیں، یہ سب جوابات موجود ہے. یہ صرف ایک سازش ہے. یہ عورتوں کو بار کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں کیوں ثابت ہیں. اب دیکھو پورے یورپ کے اندر ایک بھی آدمی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے باپ معلوم ہو. کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کا باپ، ہاں ماں معلوم ہے کہ جس ماں سے پیدا ہوئے. جیسے ہمارے یہاں دیکھو آپ کس کے بیٹے ہو، آپ فوراً اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، فخر ہے نا میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو نسل معلوم ہے. لیکن وہاں پر کسی سے پوچھ بھائی تمہارا باپ کا کیا نام ہے، وہ غصہ کرے گا، اس لیے کہ باپ تو معلوم ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سے باپ، ایک تو نہیں 10 کیا ہے اس کے باپ ہو سکتے. اس لیے وہاں پر پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں، باہر ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے. یہ ہمارے اسلام کی برکت تو یہ ہے کہ ہم اپنے باپ سے متعین، یہ ہمارا باپ ہے اور ہمارا باپ کا باپ یہ بھی ہمارا باپ، یہ سارا یعنی سارا سلسلہ موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی برکت ہے. اور اس لیے اب ان کو یہ بات نہیں نبھا رہا ہے کہ مسلمان کیوں اپنے نسل ان کا محفوظ ہے، ان کا باپ بھی موجود ہے، ہمارا تو کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. اس طریقے سے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں بھی باہر آ جائیں اور اس طرح بس عورتوں کی آزادی کے نام پر کیا یہ سارے نعرے لگا رہے. یہ سب کے سب ناجائز اور یہ کفر کے سازش